نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو ہے ہم نے سورہ اعراف کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 52 سے آن ورڈز ہم نے دیکھنا تھا۔ سورہ اعراف جو ہے، جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے 10 سے 13 نبوی کا زمانہ ہے، جب بہت حالات مشکل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے مشرکین کو بڑے سختی سے جو ہے سمجھایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْم، کہ یقیناً جو ہے ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس میں جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہدی و رحمہ، یہ ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ماننا چاہتی ہے۔ تو قرآن مجید اب آ چکا ہے، اب ان کے لیے لازمی ہے کہ اس کو مانیں۔ تو یہ مشرکین سے خطاب کر کے کہا جا رہا تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ قرآن مجید آ چکا ہے، اب اس کے بعد ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ پھر اب کوئی سوال ایسا رہا نہیں ہے جو کہ جس کا جواب نہ ہو۔ تو اس کے بعد بھی کوئی بندہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کنفیوژن ہے، تو یہ جواز بنتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے، اور پھر وہی انداز ہے کہ حل ینظرون، اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعویل، اور کس بات کا انتظار کریں گے، صرف اس کے آخر نتیجے کا، کہ نتیجہ نکلے۔ نتیجہ تو پھر آپ کو پتہ ہے قرآن میں بیان کر دیا گیا، جو نہیں مانے گا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر آخرت میں ناکام ہوگا۔ تو یہاں سے جو ہے اس بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلاقی کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے، اور اللہ ہی کے لیے عالم خلق بھی ہے اور عالم امر بھی ہے۔ اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہیں کہ عالم خلق اور عالم امر میں کیا فرق ہے۔ اصل میں ایک تو روحانی دنیا ہے، وہ عالم امر کہلاتا ہے، اور ایک عالم خلق ہے، یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ عالم امر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پہ ٹائم میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو اللہ کا حکم ہے وہ فوراً جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، لیکن جو عالم خلق ہے اس میں ٹائم فیکٹر ہے، یہاں پہ وقت جو ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ پروٹوکول سیٹ کیے ہیں کہ اس عالم خلق کے اندر ٹائم لگے گا، اس لیے ہماری پیدائش بھی 9 مہینے میں ہوتی ہے، اس طریقے سے ایک وقت گزرتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پہ ٹائم فیکٹر ہے، وہاں پہ ٹائم فیکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دونوں جو ڈومینینز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا اس پہ اختیار ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو جب میرا ہی اختیار ہے تو پھر مجھے سے تم مانگو اور میرے ہی سامنے جھکو، اور کوئی ایسا نہیں ہے میرے سوا جس کے سامنے تم نے جھکنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر واقعات شروع ہو جاتے ہیں آگے۔ پھر جو ہے 6 قوموں کے واقعات ہیں پہلی دفعہ، یعنی یہاں پر ترتیب مصحف کے لحاظ سے ان قوموں کا ذکر آیا ہے۔ یہ 6 قومیں کون سی ہیں جن کا ذکر بار بار آیا ہے؟ یہ قوم نوح ہے، اس کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، پھر قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، اور پھر قوم فرعون۔ تو 6 یہ قومیں ہیں جو کہ جن کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے، اور مختلف انداز سے یعنی ان کے واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ان سارے واقعات کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا پہلے ہمیں سمجھنا ہے، اس پوائنٹ کو۔ یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا کہ کیوں بیان کیے گئے ہیں یہ واقعات؟ جی سارام بھائی، آپ کی موضوع ہے۔ چلیں، ٹھیک۔ یہ واقعات جو ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ ایک تو ان واقعات کا مقصد بالکل واضح ہے، جو سب کو سمجھ میں بھی آتا ہے، کہ یہ ایک ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو تمہارا ویسے ہی انجام ہوگا جیسے ان قوموں کا ہوا تھا۔ تو ان قوموں کے واقعات بیان کر دیے گئے، ان قوموں کے ساتھ ان قوموں کے سامنے ان کے رسولوں نے علیہ السلام تمام حقیقت واضح کر دی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ ڈراوا ہے، ایک تنبیہ ہے ان کو جو کہ نہیں مان رہے تھے۔ یہ تو اسپیکٹ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ عام طور پہ دھیان اس طرف نہیں جاتا، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔
کہ بکل نقوص علیہ کے من انباء رسول، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم آپ کو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتا رہے ہیں، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کا دل اس پہ جم جائے اس راہ میں، ٹھیک ہے؟ وکل نقص علیہ کا من انباء رسول نثبت به فؤادک، کہ آپ کا جو دل ہے وہ اس کام پہ ڈٹ جائے، وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس حوالے سے اس کے ذریعے سے سچ بات بھی آپ تک پہنچ جائے کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا، اور وموعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے گائیڈنس ہے، کیونکہ اگر ہمارا وہی مشن ہے جو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جو کہ ہونا چاہیے، ہم پہلے اس پر واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک انسان کا اس کے علاوہ اور کوئی مشن ہو نہیں سکتا جو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، کیونکہ وہی بہترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رول ماڈلز کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ان کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن ہے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ تو اس لحاظ سے ہے ہی اسپیشل کہ اس کا تو مشن ہے ہی ہے، اس کو تو باقاعدہ اس مشن پہ اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے۔ تو کہ ہمارا مشن بڑا کلیئر ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، ہم نے خلافت ارضی اسٹیبلش کرنی ہے، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہے جو تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن ہوتا تھا، اور اس کے لیے ہم نے پیغام بھی پہنچا دینا ہے اللہ کا، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو نافذ بھی کر دینا ہے، تو یہ ہمارا مشن ہے، سمپل ایز دیٹ۔ تو اب اس مشن کو جب ہم اپنا لیں گے، جب اس کو اپنے شولڈر پر لے لیں گے، تو پھر سب سے امپورٹنٹ نالج اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے جو قرآن میں ان واقعات کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اور یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے دنیا میں، تو آپ دیکھیں وہ جو جس بندے نے پہلے یہ کام کیا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے کہ یار جو کام میں کرنے جا رہا ہوں مجھ سے پہلے کسی نے اور نے بھی کیا ہے، تو اگر میرا یہ ایمبیشن ہے تو مجھے ضروری بات ہے اس کو پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس نے کیسے کیا۔ تو جب میں اس کے بارے میں پڑھوں گا تو مجھے وہ نالج مل جائے گا جو جو مجھے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے، تاکہ میں اس راہ میں جو مشکلات آنے والی ہیں ان کو مینوور کر سکوں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو میں ٹیکل کر سکوں۔ تو اس سے زیادہ ریلیونٹ نالج اور ہو نہیں سکتا۔ تو اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، تو پھر سب سے امپورٹنٹ نالج انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اسی لیے آپ کو سنا رہے ہیں کہ آپ کا دل اس راہ میں جم جائے، کیونکہ انسان کی یہ سائیکالوجی ہے کہ کوئی ایسا کام جب وہ کرنے جائے، کرنے کے لیے نکلے، جو کام یعنی ایسا کام وہ کرنے کے لیے اگر نکل رہا ہے جو کام پہلے سے کسی نے کیا ہوا ہے، کسی انسان نے کیا ہوا ہے، تو اس کا دل ذرا تھم جاتا ہے، اس کا دل جو ہے اس میں ثبات آ جاتا ہے، اس کو یعنی وہ کام آسان لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام وہ کرنے جا رہا ہے جس نے جو پہلے کسی نے بھی نہیں کیا، تو اس کے لیے بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو نالج ہے جو آپ کو کسی حد تک اس راہ میں کھڑا رکھے، وہ یہی نالج ہو سکتا ہے جو کہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بیان کیا گیا۔ تو ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہسٹری بھی ریلیونٹ ہسٹری، یعنی وہ ان لوگوں کی ہسٹری جن کے وہ ایمبیشنز ہیں جو ہمارے ایمبیشن جو ہمارا ایمبیشن ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں۔ جی کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ جی سر۔ کلیئر ہے؟ میں ٹھیک تو کسی کو ہے، کلیئر ہے تو چلتے ہیں ہوں۔ آگے۔ ویسے تو یہ کام بڑا آج کل کے کانٹیکس میں بڑا مشکل ہوا ہے، کیونکہ ہم تو آبجیکٹیو جو ہے وہ اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس وقت صرف اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے، یا آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، بس اس سے آگے تو ہمارا آبجیکٹیو جاتا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کانسیپٹ آف خودی ہے وہ بھی یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی خودی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، جو اپنی جو خودی ہے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو اصل مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے جو اس کا اصل مقام ہے، تو اسے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہوگا کوئی بلند آبجیکٹیو کو، اپنی ذات سے بلند کوئی ہائر آبجیکٹیو اپنانا ہوگا۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ جو بندہ روٹی کپڑے مکان اور اپنی خاندان فیملی تک ہی
جو ہے اسی آبجیکٹو کو لے کے چل رہا ہے، وہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے، مطلب اسے انسان ہی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ مثل حیواں خورد ناسودن چسود، یعنی یہ جانوروں کی طرح کھانے پینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، گر بخود محکم نہیں بودن چسود، یعنی اس زندگی میں اگر تم نے اپنی خودی کو مستحکم نہ کیا، اپنی سیلف کو ڈیولپ کر کے اس مقام تک تم نہیں لے کے گئے جو اس کا اصل مقام ہے، تو اس لائف کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب اقبال فرماتے ہیں کہ ایک خشاۃ الارض میں کوئی مر جائے، مطلب کوئی چونٹی مر گئی، کوئی لال بیگ مر گیا، تو اس سیم ہے کہ ایک بندہ مر گیا جس نے کوئی آبجیکٹو کو سرو نہیں کیا تھا، یعنی بلکہ اقبال تو یہ قرآن کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بدتر ہے، کیونکہ اگر ایک جانور مرتا ہے تو وہ اپنے پرپس کو سرو کر کے مرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک گائے کو دیکھ لیں آپ، وہ اپنا جو اس کا پرپس کیا ہے، لوگوں کے فائدے کی ہے وہ گائے، اس کا دودھ لوگوں نے پی لیا، اس کا گوشت لوگوں نے کھا لیا، اس کے کھال لوگوں نے استعمال کر لی، اس کی اس کی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ گئی، وہ اپنے پرپس کو سرو کر کے گئی ہے گائے۔ اور ایک انسان اگر اسی طرح مر گیا، حیوانوں کی سطح پہ رہ کے زندگی گزار کے، تو وہ اس سے بدتر ہے، یہی اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس سطح سے اگر اوپر آپ کو بڑھنا ہے تو بلند آبجیکٹو آپ کو اپنانا ہوگا، اور ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے، مسلمان کے لیے تو ہائر آبجیکٹو صرف ایک ہی ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ، اسی آبجیکٹو کے لیے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اندر وہ انسانیت جو ہے وہ پنپ سکتی ہے، تو یہ اور اس حوالے سے ہمارے لیے جو سب سے ریلیونٹ نالج ہے وہ یہی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ فلی یہ اب جی کوشچن ہے اس پہ تو دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ چلیں کوئی کوشچن ابھی تک تو نہیں ہے، تو امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے پھر واقعات کا ذکر ہے۔ واقعات جو ہیں، نور اسلام کا واقعہ پہلے آتا ہے۔ نور اسلام کا جو علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کو مبعوث کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے بعد، جو سب سے پہلے شرک پیدا ہوا انسانیت کے اندر، تو اس کو اسی کے سدباب کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے نور علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ نور علیہ السلام کا جو علاقہ میں نے بتایا عراق کا علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے دعوت دی، اور ہر نبی اور رسول کی دعوت جو یہاں پہ بھی تفصیل سے آئی ہے سورہ اعراف کے اندر، جو 6 انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو سب کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ تھی لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی دعوت کبھی نہیں رہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی یہ دعوت پیش کی گئی تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی تھی؟ سرداروں کو ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا خالق الا اللہ نہیں ہے خالی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، بھئی اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تمام صفات ہیں جن کو آپ نے ماننا ہے، تو لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حکم الا اللہ، لا مالک الا اللہ۔ تو جیسے اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یعنی جب آپ یہ باتیں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو اس سے بڑا انقلابی اور بغاوت والا نعرہ اور ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ ایک بغاوت کا نعرہ ہے۔ جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا، اور اگر کوئی اللہ کے سوا اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے دشمن ہیں، ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی جب پروکلیم کرتے تھے رسول علیہ السلام تو بادشاہ چلا اٹھتے تھے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان سب واقعات میں یہی کہا گیا ہے کہ جب بھی رسولوں نے یہ دعوت پیش کی تو سردار جو تھے وہ چلا اٹھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ جناب تم تو غلطی پر ہو، اور لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس کی بات نہ مانیں۔ تو یہ ایک کامن تھیم ہے جو ان تمام واقعات میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو باقی نور علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی، ان کے لوگوں نے نہیں مانا، سرداروں نے مخالفت کی، 950 سال انہوں نے دعوت دی، پھر بھی نہیں مانی قوم، پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اس کو ختم کرنے کا۔ تو ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ پورے سب کے سب جو ہے غرق ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے نور علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ یہ کشتی جو ہے چلتی رہی پھر، اور ایک خاص جگہ پہ جا کے رک گئی۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ کہاں جا کے رکی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، یہ جودی پہاڑ پر جا کے رکی۔ تو جودی پہاڑ جو ہے
آج یہ جگہ دریافت ہو چکی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی مسلمان نے اس کو فائنڈ نہیں کیا، بلکہ ایک کرسچن ایکسپلورر تھا رون وائٹ، اس نے اس کو تلاش کیا، اور یہ باقی وجودی پہاڑ ہی ہے، جیسے آج بھی ترکی میں یہ پہاڑ ہے جیسے جودی پہاڑ کہتے ہیں، وہاں پر اس کا فوسل مل گیا ہے۔ اور کافی تحقیق کے بعد بھی یہ سامنے آیا ہے معاملہ کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نور اسلامی کشتی رکی ہے۔ رون وائٹ نے اس فوسل کو مطلب اسٹڈی کرنے کے بعد ایک اس کا ماڈل بھی بنایا تھا، تو اس کی پکچرز وغیرہ جو ہے آپ کو مل جائیں گی، آپ سرچ کریں گے اگر آپ رون وائٹ نوز آرک اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ساری تفصیل مل جائیں گی۔ تو یہ اس قوم کے والے سے کچھ بات ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی جو قوم جس کا ذکر بار بار آتا ہے وہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد جو ہے یہ بھی قدیم ترین قوموں میں شمار ہوتی ہے، عرب کی قدیم ترین قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جاہلیت کی شاعری میں بھی اس کا ذکر بہت کثرت سے ہوتا تھا۔ یہ جو علاقہ اس کا بنتا ہے وہ آج وہاں پہ ایمپٹی کوارٹر ہے، رب الخالی جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا صحرا ہے جو سعودی عرب کے ساؤدرن سائڈ پہ اور یمن اور جو ہے عمان کے بیچ میں یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے۔ یہ ابھی تو صحرا ہے، لیکن کسی زمانے میں بڑا سرسبز علاقہ ہوتا تھا جہاں پہ یہ قوم آباد تھی۔ 1992 میں نکولس کلیپ کی ایکسپیڈیشن وہاں پہ گئی تھی تو ان کو کچھ اس کے آثار ملے، لیکن وہ جو تفصیل قرآن جو اس کی بیان کرتا ہے تو وہ ابھی تک تو چیزیں نہیں مل سکیں، یعنی خاص طور پہ سٹی آف دا پلرز جیسے قرآن نے کہا گیا ہے کہ رمضات العماد، اور جو بڑے بڑے یہ مانومنٹس بنایا کرتے تھے، بہت خود بھی بہت بڑے بڑے تھے، ان کے سکلز، ان کے ڈھانچے وغیرہ بھی کوئی نہیں ملے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ایک ایسی آندھی چلی تھی کہ جو جس کو ٹچ کرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، یا اس کو اٹھا کر پٹکتی تھی نیچے، تو یا تو اس نے اٹھا کے اتنی زور سے پٹکا کہ ان کے جو اسکیلٹنز ہیں وہ بھی بریک ہو گئے، ختم ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسی ہوا تھی کہ جس کو ٹچ کرتی تھی اس کا جسم بھر جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے کوئی نہیں مل رہا معاملہ، اس کا سراغ نہیں ملا، لیکن جو باقیات ہیں کچھ تو ملی ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے لاسٹ کنگڈم آف اوبار کے نام سے یا اٹلانٹس آف دا سینڈز، تو آپ کو کچھ اس کی تفصیل مل جائے گی، جو نکولس کلیپ کی ایکسپیڈیشن وہاں پہ تھی یا اس کی ٹیم نے وہاں پہ کچھ ڈسکور کیا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا سرسبز علاقہ تھا اور بڑی رچ قوم تھی۔ اس کی جو ریچز تھیں اس کی وجہ فرینکنسنس ایک چیز تھی جو کہ ان کے ہاں بڑے کثرت سے پائی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایک ایسا مادہ تھا جس سے خوشبو بنتی تھی، تیل بنتا تھا جو بڑا ایکسپینسو تھا، یعنی سونے سے زیادہ ایکسپینسو تھا، تو یہ وہ کثرت سے ان کے پاس تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت امیر ہو گئے تھے، اور بہت بڑے بڑے تھے، ان کی قد بہت بڑے تھے، 70 کہتے ہیں کہ فٹ جو ہے، یا 30 فٹ کے، یعنی اس طرح ہوتے تھے یہ بڑے بڑے، اور جو ہے اتنے بڑے تھے کہ کھجوروں کے درختوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ اکھاڑ دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے وہی دعوت دی جو تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور وہی سرداروں نے مخالفت کی، آخرکار پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری قوم ہے جس کا ذکر آیا ہے وہ قوم سمود ہے۔ یہ بھی قدیم عربی قوم ہے، اور اس کے بھی کھنڈرات جو ہیں وہ موجودہ سعودی عرب کے اندر مدائن صالح کے علاقے میں موجود ہیں۔ ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، چٹانوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ یہی اس کے موجد ہے، یعنی یہ ٹیکنالوجی انہوں نے شروع کی۔ اچھا، یہ ٹیکنالوجی بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی ہے کہ آج تک انسان، آج کا بھی جو انسان ہے، جو اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے ابھی تک کہ یہ کیسے یہ کرتے تھے، یعنی اتنی زبردست طریقے سے جو کٹنگ کی گئی ہے، یہ کون سے آلات استعمال کرتے تھے۔ یقیناً جو ہے وہ ہتھوڑا، اور اس سے تو مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو توڑنے والا ہوتا ہے پتھر، وہ اس سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یعنی اس بڑے پیمانے پہ، اس میس اسکیل کے اوپر، کہ وہ اپنے گھر جو ہے نارملی اس پہ بناتے تھے۔ تو یہ ٹیکنالوجی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایکسپورٹ بھی ہوئی، بعد میں جا کے ہم دیکھتے ہیں جارڈن کے اندر جو پیٹرا کا مقام ہے وہاں پہ بھی یہ ٹیکنالوجی جو ہے زیادہ ایڈوانسڈ فارم میں نظر آتی ہے، وہاں پہ جو یعنی آرکیٹیکچر ہے وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہے، زیادہ اس کے اندر فیچرز ہیں۔
اچھا، یہ ٹیکنالوجی پھر یہاں سے ہوتے ہوتے اور جگہوں پہ بھی گئی، یہاں تک کہ ہندوستان میں جو اجنتا کے غار ہیں وہاں پہ لگتا ہے یہ ٹیکنالوجی اپنے کلائمیکس پہ پہنچی۔ یعنی وہاں پہ اب جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک پورا مندر جو ہے کوئی ہے جو کہ کاروڈ آؤٹ ہے، یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو تراش دیا گیا، اور بیچ میں جو ہے نا وہ ٹیمپل موجود ہے جس میں کوئی اینٹ اور پتھر استعمال نہیں ہوا، مطلب وہ سنگل جوڑی، وہ ایک جو ہے نا ٹیمپل ہے جو کہ پتھر پہاڑ کو تراش کے نکالا گیا۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو تھی انسان آج تک اس کو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا، کس طریقے سے یہ لوگ کرتے تھے، لیکن مسٹیریسلی پھر یہ ٹیکنالوجی کہیں وینش ہو گئی اور آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ تو یہی ان کا خاصہ تھا۔ صالح علیہ السلام جو تھے ان کے درمیان مبعوث ہوئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، اور ان لوگوں نے وہی ریجیکٹ کیا، سرداروں نے مخالفت کی۔ دوسری جو بات ایک اہم ہے اس قوم کے حوالے سے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ واحد قوم ہے کہ جس کو یہ پرولیج ملی کہ ان کو فرمائشی معجزہ دکھایا گیا۔ یہ فرمائشی معجزے والا مضمون کافی دفعہ ہم ابھی پچھلے دنوں ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ تو فرمائشی معجزہ جو تھا وہ صرف اس قوم کو دکھایا گیا ایز پر قرآن، شاید اور کسی کو دکھایا گیا ہو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایز پر قرآن اسی قوم کو فرمائشی معجزہ جو ہے دکھایا گیا۔ فرمائشی معجزہ سے مراد یہ ہے کہ قوم سے پوچھا گیا کہ آپ کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور قوم نے پھر مطلب یہ ہے کہ آپس میں مشورے سے یہ طے کیا کہ جی یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکلے اور آتے ساتھ ہی وہ بچہ دے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ اونٹنی پھٹی اور وہ پہاڑی پھٹی اور اس میں سے اونٹنی نکلی، حاملہ اونٹنی، اور آتے ساتھ ہی اس نے بچہ دیا۔ تو یہ جو اونٹنی تھی بہرحال بعد میں ان کے لیے امتحان بن گئی، کیونکہ یہ اونٹنی جو تھی یہ اس کا بڑا روگ تھا، جب یہ چراگاہ میں اترتی تھی تو باقی جانور نہیں اتر پاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا پانی پی جاتی تھی تو ان کو پریشانی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اس کو تو یہاں سے ہٹانا چاہیے۔ اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہ چھیڑنا ورنہ تو عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا۔ تو خیر وہ پھر جو ہے ان کو سمجھانا فائدہ مند نہیں ہوا، اور ان کے کچھ سرداروں نے پلان کیا اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ عذاب کی صورت یہ تھی کہ ایک سخت چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی، اور یہ ختم ہو کے رہ گئے۔ تو اس کے بعد جو چوتھی قوم ہے وہ جس کا ذکر آتا ہے وہ قوم لوط ہے۔ قوم لوط جو ہے اس کے بارے میں تو آپ نے بالکل سنا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، اور ان کو یہ ٹرانس جارڈن کا یہ علاقہ ہے جہاں پر وہ مبعوث ہوئے۔ ان کی جو قوم تھی وہ جہاں پہ شرک اور بت پرستی تو کرتی تھی، لیکن جو ایک اور بہت ہی غلط کام انہوں نے شروع کیا وہ تھا یہ جو ہے LGBTQ ہے آج کل، وہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ فعل بد جو ہے وہ کرتے تھے، کبھی فعل کرتے تھے، اور اس کے خلاف بھی پھر حضرت لوط علیہ السلام نے علم جہاد بلند کیا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ جہاں پہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ توحید کو پیش کریں اور شرک کو ختم کریں، وہاں انہوں نے اپنے دور کا جو سوشل ایولز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی بھرپور جو ہے آواز بلند کی۔ یہ آج ہم اس کو صحیح معنوں میں ریلیٹ نہیں کر پاتے، جب ہم دینی جماعتیں یا دینی جو سیٹ اپس ہیں وہ بھی بات بس وہی دین کی ہی کرتے ہیں، اور اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے کہ جو سوشل ایولز ہیں، حالانکہ یہ بھی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ تو اس پہ جو ہے بھرپور انہوں نے آواز بلند کی، ان کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، ان کے ساتھ کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہو سکا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ہی تھیں جو ساتھ کھڑی ہوئیں، بلکہ ان کی بیوی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو اس قوم کے اوپر پھر بڑا سخت عذاب آیا۔ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو اس پوری بستی کے نیچے ڈالا۔ یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی 3-4 بستیاں تھیں۔ صدوم جو تھی اس کی مین بستی تھی، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اٹھایا ہے اور پہلے آسمان پہ لے جا کر اس کو نیچے الٹا پلٹا دیا ہے۔ یہ لوگ یہ سارے کے سارے نیچے گرے، اوپر سے پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر پورے کا پورا وہ جو خطہ تھا وہ ان کے اوپر پھینک دیا گیا اور ان کو بینش کر دیا گیا۔ آج اس کی جو باقیات ہیں وہ ڈیڈ سی کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ کہا ہی جاتا ہے کہ اسی کے نیچے جو ہے ان کے کھنڈرات ہیں۔ تو اس قوم کے ساتھ یہ ہوا معاملہ۔ یہ جو فعل ہے، یہ جو فعل بد ہے،
اس کے بارے میں اسلام بھی بالکل واضح ہے کہ جو بھی یہ کام کریں گے ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی اس کے علاوہ اس سے کم سزا ان کی نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہے، مختلف ہمارے صحابہ کرام میں بھی یہ اختلاف تھا کہ کیسے قتل کرنا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ تلوار سے قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت عثمان، حضرت عمر بن خطاب جو تھے رضی عنہما، ان کا خیال تھا کہ یہ جو شہر کی کوئی بوسیدہ عمارت ہے وہ ان کے اوپر گرا دی جائے، تاکہ وہ اسی کی مطلب امیٹیشن ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا۔ تو یہی اسی میں فرق ہے کہ قتل کیسے کرنا ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو دونوں کو قتل کر دیا جائے جو دو بھی یہ کام کریں۔ خیر، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو چوتھی قوم ہے جس کا پانچویں قوم جس کا ذکر بہت زیادہ ہے، وہ قوم مدین ہے۔ قوم مدین جو ہے ان کا علاقہ ناردرن سعودی عربیہ کا علاقہ ہے، شام سے نیچے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ آباد تھے۔ مدین کا جو علاقہ ہے یہ اس کا نام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے پڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹے مدیان بھی تھے۔ مدیان بن ابراہیم جو ہیں یہ ان کی تیسری بیوی کتورہ سے تھے، اور وہ یہاں پہ اب آ کے بعد ہوئے، تو اسی والے سے پھر ان کا نام اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ تو یہ بہت بڑا ٹریڈ ہب تھا۔ یہاں سے سمجھ لیں کہ دو بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ نکلتی تھیں۔ ایک تو شاہراہ آتی تھی یمن سے مکے میں، مکے سے پھر اس کی شاخیں نکلتی تھیں۔ ایک شاخ جو ہے وہ شام کی طرف نکلتی تھی، دوسری مصر اور عراق اور مصر کی طرف نکلتی تھی۔ تو یہ اس کے جنکشن پہ یہ علاقہ تھا، اس وجہ سے بہت بڑا ٹریڈ ہب تھا اور بڑی ان کے پاس ویلتھ تھی۔ ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان میں سے ایک تو وہی شرک تھا، اور دوسری کرپشن۔ یعنی پاکستان کی اگر قوم کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ قوم شعیب کو سمجھ لیں، بالکل ملتی جلتی کو مطلب حضرتیں ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں شرک اور بت پرستی ہے، شرک اور قبر پرستی تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ کرپشن جو ہے وہ مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کرپٹ ہے، مطلب کرپشن بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو ادھر بھی یہی حال تھا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کا جو رسول ہوتا تھا، جہاں وہ توحید کی دعوت پیش کرتا تھا، شرک کے خلاف علم جہاد بلند کرتا تھا، وہاں وہ اس سوشل ایول کے خلاف بھی آواز بلند کرتا تھا۔ اس وقت سوشل ایول جو قوم شعیب کے ساتھ قوم شعیب میں تھا وہ تھا کرپشن۔ تو کرپشن کے خلاف انہوں نے بھرپور تحریک چلائی، خیر اس پہ ان کو مخالفت کرنی پڑی، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاک کیا، اور اس کے اوپر تین عذاب آئے۔ ایک تو آگ کی بارش ہوئی ان کے اوپر، چنگھاڑ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہیں پانچ قومیں ہوگی۔ چھٹی قوم پھر آگے جس کا ذکر آ رہا ہے وہ پھر قوم فرعون ہے۔ اچھا، اس کا ذکر بڑا تفصیل سے آیا ہے، میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ اس کے وزڈمز بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ٹھیک ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے پھر سختی اور تکلیف سے پکڑا۔ تو ہم نے کوئی ایسی بستی نہیں چھوڑی جن کو پکڑا نہ ہو۔ یہ اس لیے ہم پکڑتے تھے، اللہ فرماتے ہیں، تاکہ وہ گڑگڑائیں اور پلٹیں اللہ کی طرف۔ تو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ حتی عافوا وقالوا قد مس آباءنا آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ تو جب وہ نہیں سدھرے تو پھر ہم نے ان کے لیے ہر قسم کے رزق کے دروازے کھول دیے، خوب بھلائی ہو گئی۔ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کچھ پہلے خوب خوشحالی ہو جاتی ہے، مزے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ خوب جو ہے اپنی مزوں میں جو ہے غرق ہو جائیں، وہ پھر اچانک جو ہے پھر عذاب آتا ہے اور شعور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں نے بتایا تھا وہ کوئی مسلمان قوم اگر اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہی، اس کے باوجود اس کے جی ڈی پی بھی اوپر جا رہا ہے، پیسے بھی بہت آ گئے ہیں، ویلتھ بہت زیادہ آ گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے اب خاتمے کی گنتی شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ مسلمان ممالک ہیں، کرتوت ان کے بہت برے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ وہاں دولت کی ریل پیل ہے، تو بس سمجھ لیں کہ آخری وقت ان کا قریب آ لگا ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ بستی والے کیوں نہیں پھر سمجھتے کہ کیا وہ بالکل جو ہے بے خوف ہو گئے ہیں ہمارے عذاب سے۔
پھر اس کے بعد ایک اور بات اسی والے سے اللہ فرماتے ہیں تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں جن کی خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے معجزات کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو یہ نہیں مانے، ان کی قوم نہیں مانی جس کو یہ پہلی بار جھٹلا چکے، تو ایک دفعہ جب جھٹلا دیتا ہے کوئی تو اس کو دوبارہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے ہی ہم ان قوموں کو تباہ کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے یعنی جو 5 قوموں کے واقعات ہیں، اور کچھ اس پہ جو ہے کنکلوژن، یہاں تک جو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، ان کا جو مشن ہے، اس پہ کوئی کویشچن ہو تو بے شک پوچھ لیں، پھر ہم آخری پھر جو ہے طویل واقعہ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بہت انٹرسٹنگ کچھ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہیں۔ جی جی، سسٹر آپ کویشچن کر سکتی ہیں، جو شاید میں نے لیٹ دیکھا ہے۔ میں نے جو کوشچن کرنا وہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے، وہ میں چاہ رہی تھی کہ اینڈ پہ کرنا۔ چلیں وہ اینڈ میں کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ جی پلیز، تھینک یو۔ اچھا یہ ہے جی، کویشچنز ہیں بس۔ آیت 740 میں لکھا ہے کہ جب دروازے نہیں کھولے جائیں گے تو وہ جہنم یا جنت میں کیسے جائیں گے؟ اچھا، اور مستوی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے میرے خیال میں آپ 740 کا میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان سے اور تکبر کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے، اچھے جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ اوپر جاتے ہیں نا، وہ پھر جا کے سیو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اوپر کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے اعمال اوپر جائیں، تو اس لیے اب ان کے اعمال ہی نہیں ہیں وہاں پر، تو کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ ظاہر بات ہے اونٹ کیونکہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا جو ہے مستوی کا مطلب جو ہے ہم نہیں جان سکتے کہ استوا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استوا استعمال کیا ہے، تو ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ استوا کا لفظ آپ کو ایسے ہی استعمال کرنا ہوگا، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ کوئی عرش پہ بیٹھنا نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی نگاہ نہیں اس کو دیکھ سکتی، لئی سک مثلی شیء، بلکہ اس کے مثال جیسا بھی کوئی نہیں، تو ہمیں بس یہ جو لفظ بتایا گیا ہے ہم اس لفظ کو ہی دیکھیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کی کیفیت جو ہے ہم جان نہیں سکتے، اس لیے ہم ایز ایزی اسے ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امید ہے کلیئر ہو گیا۔ اچھا چلیں، اس پہ کوئی کوشچن تو نہیں آیا تو چلتے ہیں آگے۔ جی کوشچن ہے؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسلم کنٹری ہے اس کو بہت زیادہ اس میں دولت کی ریل پیل ہے تو وہ اس کی آخری وارننگ ہے، اسے مطلب کوئی اتنا اچھا سائن نہ سمجھا جائے، تو ویسٹرن کنٹریز اتنی دیر سے جو بلیسڈ ہیں، مطلب بہت سے ریسورسز ہیں ان کے پاس، تو پھر ان کے پاس کیوں اتنے ریسورسز اور اتنی زیادہ وہ جیسے دولت کی ریل پیل ہے؟ جی جی اچھا کوشچن ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا نا کہ نان مسلم جو قومیں ہیں جو اللہ کو چھوڑ چکی ہیں ان کے اصول ڈیفرنٹ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ ان کے جو بھی اچھے اعمال ہیں ان کا اجر یہیں پہ ملنا ہے ان کو، آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ایک مسلمان قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نان مسلم قومیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ یہیں پہ دے دیتا ہے، اور ان کے لیے اچھے حالات رہتے ہیں جس طرح بھی ہے،
ان کا جو ہے نا عروج و زوال کا جو قانون ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو مسلمان قوم ہوتی ہے جس کو شریعت دی گئی ہو، اس کا جو عروج و زوال ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے نفاذ احکامات کے اوپر، یعنی نفاذ شریعت کے اوپر۔ نفاذ شریعت اگر وہ نہیں کریں گی، وہ ذلیل ہوں گی اس دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ قومیں۔ تو اس ڈسٹنکشن کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہو، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سر۔ جی معیز بھائی، استوا کا مطلب نہیں کر سکتے ہم، وہی تو بات ہے۔ استوا کو بس استوا ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ استوا کے لیے جو لفظ ہے ہم یہاں پہ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام سنبھالا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر وہ اس کا جو ہے جلوہ ہے، بس اسی طرح کی ہم باتیں ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں کھول سکتے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بلال بھائی۔ اچھا جی، اچھا جی، سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو جادو ہوتا ہے، اس میں صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، یا اس میں فزیکل لا جو ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، یا فزیکل لا جیسے کہ موزے کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یا ٹوٹتے بھی ہیں جادو میں؟ نہیں، جادو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ فزیکل، یعنی جو لاز جو ہیں ان کو توڑ کے کی جائے۔ اس سے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، پرسیپشن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جادوگروں نے وہ دکھایا تو دکھا تو دیا، لیکن وہ اصل سام تھوڑی تھے۔ اصل سام جب سامنے آیا تو سب کو نکل گیا، تو اس لیے تو وہ سجدے میں گر گئے تھے۔ تو جادو ہمیشہ صحیح، ایک دھوکہ ہوتا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے طویل واقعہ ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا طویل واقعہ آ رہا ہے، بڑی تفصیل سے یہاں پہ آیا ہے، اور بہت سے ایسی چیزیں یہاں پہ ہیں جو باقی جگہوں پہ نہیں ہیں۔ تو یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ پیغام دیا۔ اور یہ اصل میں یہ جو واقعہ نا بار بار قرآن میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ میتھڈالوجی ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ حق کو کیسے اسٹیبلش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں، کہ آپ خود امیجن کریں کہ آپ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سامنے ایک شخص آتا ہے موسیٰ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ یہی سوال آئے گا نا کہ یار یہ رب العالمین کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرعون نے پوچھا بھی رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعریف اور اس کا بتایا کہ جی، جو یہاں پہ ظاہری بات ہے جو دکھاوے والا جو ہے نا، جو شبدہ والا ہوتا ہے، باقی جو دوسرا جو جنات کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جنات کا جو امپیکٹ ہے وہ فزیکل باڈی کے اوپر ہوتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا، تو ان کو چیزیں جو تھیں وہ بھول جاتی تھیں، اور جو ہے آپ کو ایک پریشر محسوس ہوتا ہے آپ کے وجود پہ، اس کا ایک امپیکٹ تھا۔ تو وہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو سحر ہے، یعنی جو دکھاوے والا ہوتا ہے، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے کسی شخص کے اوپر، جب اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہو، اور اس کو پھر جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں کہ اسے کیسے نکلا جائے، تو وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کالا جادو جسے کہتے ہیں، عمل جسے کہتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا وہ جنات کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے، جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ جس جادو کی بات ہو رہی ہے وہ دکھاوے والا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وہ صرف دکھاوا ہی ہوتا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی کہ وہ جو دوسرے جادو ہوتے ہیں، جیسے وہ مطلب کہ کسی کو مطلب کہ مریض بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے فزیکل لا میں؟ وہی فزیکل لاس پہ تو نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی تو بندے مطلب ایک شخص کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو لاس تو اس میں کوئی ٹوٹتے نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ
وہ لاز کے اندر ہی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے شخص کے اوپر ٹارچر کرے یا اس کو تنگ کرے تو اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جن جو ہے اس کے ذریعے سے کچھ امپیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے بس. وہ بھی کوئی لا تو نہیں ٹوٹا نا, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ جو مطلب صحیح ہے. جو ہے بالکل ایک ایسی چیز ہوئی کہ جو انسان یا ایک مخلوق کے بس میں ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایسی چیز تو کوئی نہیں ہوتی. وہ بس میں تو ہوتا ہے مخلوق کے, تو وہی وہ کر سکتے ہیں جنات کے ذریعے سے جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان سمپل ورڈز کے جن جو ہے وہ بھی عصا کو جو ہے سانپ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے سانپ لے کے آ جائے گا, سانپ چھوڑ دے گا آپ کے اوپر, یا اور کسی ذریعے سے آپ کے اوپر امپیکٹ کرے گا. وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ عصا کو سانپ بنا دے. ٹھیک ہے, یا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جناب سمندر کو جو ہے وہ پھاڑ دے, پکڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر دے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایکٹس آف امپاسبلٹی ہیں. ایکٹس آف امپاسبلٹی جو ہے وہ جن بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیشہ چیلنج جو ہے وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہوتا تھا. جنوں کو بھی ہوتا تھا کہ لے آؤ جیسی چیز. اور یہی وجہ ہے کہ جو آج کا چیلنج ہے, یعنی آج کا معجزہ ہے قرآن مجید, اس کے اوپر بھی چیلنج اللہ نے دونوں کو دیا ہے. ٹھیک ہے, جنوں کو بھی دیا اور انسانوں کو بھی دیا. جاؤ لے آؤ اس جیسی ایک صورت. تو نہ جن لے کے آ سکتا ہے اس کے توڑ کی کوئی چیز, نہ انسان. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. تو جو واقعہ میں بتا رہا تھا کہ ہاں, جو پروفائل ہے اس کے اندر کے کہ آپ دربار میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہ کون ہے رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ رب العالمین وہ ہیں جو زمین آسمان کو تخلیق کرنے والے ہیں, جس نے مجھے بھی تخلیق کیا, تمہیں بھی تخلیق کیا. اچھا, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ رب, اس رب کی بات کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات جو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یار اس کی دلیل کیا ہے, کیسے ہم مانیں کہ بھی وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو وہ دلیل یا وہ جو آئی ڈی کارڈ ہے جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے ایک رسول کی, وہ ہے بیسیکلی معجزہ. اور یہی موسیٰ علیہ السلام نے بہت دلیل پیش کی کہ میں رب کی طرف سے بھیجا گیا, اس کی سب سے بڑی دلیل میرے رب کا آئی ڈی ہے, میرے رب کا یہ معجزہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں. تو یہ رب ہی کر سکتا ہے, یہ کوئی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے وہ اجدا عصا پھینکا, اجدا بن گیا, ہاتھ کو بغل میں ڈالا, وہ چمکنا شروع ہو گیا. تو یہ چیز اب ایک دلیل کے طور پر جو ہے پیش کر دی گئی. اچھا, اب اس پہ چیلنج تھا. ٹھیک ہے, کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کے بس کی چیز ہے تو تم ایسی چیز لے آؤ. تو وہی ہوا کہ وہ فرعون کو وہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑی. پھر وہ سارا کانٹیسٹ ہوا, آپ کو پتا 3,000 کے قریب جادوگر انہوں نے بلائے, اور وہ یوم الزینہ, وہ ایک میلے والے دن جو ہے یہ کانٹیسٹ ہوا, جس میں جب جادوگروں نے پھینکا تو وہ بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا, یہاں تک کہ خود موسیٰ بھی شروع میں گھبرا گئے کہ اتنا بڑا جادو دکھایا. انہوں نے بھی اپنے وہ رسیاں پھینکیں اور عصا پھینکے تو وہ سانپ بن گئے. لیکن پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ تو پھینکیے, تو جب انہوں نے پھینکا تو وہ پراپر اژدہا بنا اور سب کو نکل گیا. تو وہاں پہ پھر کیا امپیکٹ ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اور اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ جب پھر انہوں نے تھریٹ کیا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا اور تمہیں میں قتل کر دوں گا, تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اور لگتا یہ ہے کہ شاید ان کو قتل کر بھی دیا گیا, کیونکہ اس کے بعد ان کا ذکر نہیں ہوا. تو یعنی یہ لوگ جو ہیں اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ ڈٹ گئے, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے جس میں معجزہ دکھایا جا رہا تھا. ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ یہ انسان کی بس کی چیز نہیں, اس لیے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ رب کا سائن ہے. یہی وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں, یعنی فرعون سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں اب مارنا چاہتا ہے, اس کے بعد کہ حق ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے, ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے, تو اس لیے اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ معجزہ جو ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معجزہ عطا کیا ہے الحمدللہ, وہ ایک اتنا مبرہن معجزہ ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ قرآن مجید ہے, اور اس پہ چیلنج ہے کہ ایک صورت تم بنا کے لے آؤ اس جیسی, اور آج تک کوئی یہ صورت نہیں بنا سکا. تو جب تک قرآن مجید کا یہ چیلنج موجود ہے, ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن برحق ہے, اسلام برحق ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. دین حق دین اسلام ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ ہو گیا. تو جب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بڑا مشکل وقت تھا, کیونکہ جو چھوٹا فرعون تھا
یہ اصل میں دو فرعونوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں نا. ایک تو بڑا فرعون تھا جس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، یہ ریمیسس دا سیکنڈ ہے. اور یہ جو دوسرا فرعون ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑا ہے، یعنی ایک طرح سے بھائی تھا ان کا، کیونکہ دربار میں ذریعہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے. تو یہ اس کا نام منفتح ہے، جس کے خلاف پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو تو اس کے بعد یہ جو تھا منفتح، اس نے وہی حکم جاری کر دیا تھا جو کہ بڑے فرعون نے کیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو اور بیٹیوں کو چھوڑ دو. خیر یہ بڑا مشکل وقت تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر بہت سے عذاب بھی آئے، 7 کے قریب عذاب جو ہیں ان کے اوپر آئے ہیں. وہ مختلف قسم کے عذاب آتے تھے، اور جب بھی وہ عذاب آتے تو یہ مطلب جو لوگ تھے یہ گڑگڑاتے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ سے دعا کریں. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ ختم ہو جاتا عذاب تو پھر یہ پلٹ جاتے. وہ قحط سالی آئی، پھلوں اور پیداوار کی کمی ہو گئی، طوفان آ گیا، ٹڈی دل کا ان کے اوپر عذاب آیا، پھر گھن کا کیڑا لگ گیا ان کے غلوں کو، پھر مینڈک، ہر طرف مینڈک آ گئے، پھر خون ہی خون ہو گیا. تو یہ سارے کے سارے آتے رہے پیدر پہ، لیکن یہ نہیں مانے، اور آخرکار پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قوم کو لے کے نکلے، اور یہ لوگ سب کے سب پیچھے آئے، فرعون اور سارے جو ان کے لڑنے والے لوگ تھے. اور پھر وہ ریڈ سی موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہوا، جس میں سے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ گزر گئے، اور یہ سب کے سب جب اس کے اندر آئے تو وہ دونوں پانی مل گئے اور یہ سب غرق ہو گئے. تو یہاں تک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے صحرا سینا میں آتے ہیں. صحرا سینا میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کی جو قوم تھی اس کے اندر یہ جو بچھڑا پرستی جو ہے وہ عام ہو گئی. وہ راستے میں کسی جگہ پہ انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ وہ بچڑا سا تھا، اس کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ ایسے عجیب لوگ تھے یہ بنی اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں جس رب سے کہتے ہیں کہ تعلق جوڑو وہ تو نظر نہیں آتا. یہ دیکھیں نا اس قوم کا جو ہے اتنا اچھا سا نظر آنے والا بت ہے، تو ہمیں بھی کوئی ایسا بت، ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے، یا ایسا خدا ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ تو دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ محبت بیٹھ جاتی ہے، جس کا پھر بعد میں اثر پڑا. خیر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ جب پڑاؤ ڈالا تو اللہ نے بلایا طور پہاڑ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان کو 40 راتوں کے لیے وہاں بلایا تاکہ ان کو تورات دی جائے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، پھر واقعہ شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوئی. موسیٰ کے دل میں جو ہے یہ خیال آیا یا خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کو دیکھوں. وہ اصرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن سامنے پہاڑ پہ میں تجلی ڈالوں گا، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے تو مجھے دیکھ لو گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی تجلی جب اس پہاڑ پہ گری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب وہاں سے اٹھے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی انہوں نے کہ میں ہی غلطی پر تھا. خیر ان کو تورات ملی تو اللہ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے. تو جب وہ واپس آئے تو بڑے غصے میں تھے، اپنے بھائی کو پہلے پکڑا اور جوڑنا شروع کیا ان کو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا، اس قوم نے شرک کیسے کر لیا. تو اس پہ ہارون علیہ السلام جو کہ جن کو وہ امیر بنا کے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، تو اس لیے میں نے ان سے لڑائی نہیں کی کہ میں مارا گیا تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. خیر پھر بعد میں وہ ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے ان کو، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قالا رب اغفر لی ولی اخی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے جو انہوں نے کیا. وادخلنا پھر رحمتک، اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے توبہ پھر ان کی قبول ہوئی. جن لوگوں نے بھی بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو قتل کر دیا گیا. یہ سارا پوجا کس نے کروائی تھی، یہ کون تھا اس کے پیچھے کلپریٹ، اس راز سے پردہ اٹھتا ہے سورہ طٰہٰ میں جا کے. یہ سامری نامی ایک شخص تھا، اس کی بات ہم کریں گے جب سورہ طٰہٰ میں ہم جائیں گے. خیر جب یہ توبہ قبول ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے کچھ ایلڈرز کو ساتھ لیا. 70 قریب ایلڈرز تھے ان کے، ان کو ساتھ لیا اور طور پہاڑ پہ گئے. مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور عہد کریں گے کہ ہم تورات پہ چلیں گے. لیکن یہ 70 جو ایلڈرز تھے جو کہ سب سے بہترین لوگ تھے بائی دا وے اس پوری قوم میں، انہوں نے جا کے عجیب مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جیسے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں ہم نے بھی باتیں کرنی.
اچھا پہلے تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، خیر پھر بعد میں جا کے تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا، ایک بجلی کا کڑکا گرا اور سارے مارے گئے. اس سے پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی تو کچھ چند لوگ تھے، ان کے چکر میں تو ہم سب کو سزا دے گا ان کو، یعنی یہی ختم ہو جائیں گے تو پیچھے تو ویسی قوم ایسی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دوبارہ ان کو معاف بھی کر دیا اور زندہ بھی کر دیا. تو خیر اس کے بعد انہوں نے پھر عہد لیا. اس عہد کا ذکر پھر بعد میں آئے گا، لیکن وہ بھی عہد آسانی سے نہیں لیا تھا انہوں نے. جب نیچے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اب سارے کے سارے عہد دیں گے، اس پوری قوم عہد لے گی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بڑے مشکل احکامات ہیں، ہم نہیں لیتے. تو اس پہ پھر طور پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کیا گیا تھا، تو اس کا ذکر ہے. تو اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اہل کتاب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، سچا دین یہی ہے، اب تمہیں اسی کو قبول کرنا ہوگا. تو یہ ہے اس کا ذکر. اور اس میں پھر ایک اہم اصول ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو بتایا گیا، لیکن وہ سب کے لیے کہ دیکھو اب اصول کیا ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ اب جو ہے جو لوگ بھی ان پر ایمان لائیں گے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کریں گے اور جو ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے ایمان تو لے کے آتے ہیں، عزت و تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے کی جو ہے نا بات، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلو ہے نا کہ عاشق رسول ہم بڑے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان کے مشن میں ان کی مدد ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اس نقطے کو سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی حجاز کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، اور ان کا مقصد صرف حجاز کی سطح پر دین کو نافذ کرنا نہیں تھا. آپ بھیجے گئے ہیں کافۃ للناس بشیر و نذیر، تمام انسانوں تک، جتنے بھی انسان آئیں گے تا قیام قیامت. اور آپ کا جو مشن ہے وہ پوری دنیا پر دین کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا تھا کہ پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا ہے. تو اب وہ تو صرف حجاز تک دین کو غالب کر کے دنیا سے چلے گئے. تو اب یہ ان کا مشن تھا جو ہم اب تکمیل کر رہے ہیں، جس کی تکمیل پہلے صحابہ نے کی اور اب ہمارے اوپر ہے. تو یہ ان کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا پہلو جو ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی ان پٹ ہو کسی کی تو بے شک وہ دے دے یا کمنٹ ہو. یہ والا جو پہلو ہے کہ ہم عاشق رسول تو ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کو ہم تیار نہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ والا پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے. جو مچھلی والے تھے، مچھلی والے جو تھے، یہ کافی بعد کا علاقہ کا جو ہے واقعہ ہے. جب سلیمان علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، جب جو جارڈن کا جو علاقہ ہے اس کی ساؤدرن سائڈ پہ عقبہ کی ایک بندرگاہ ہے، پورٹ ہے، آج بھی ہے وہ. وہاں پہ ایک بستی تھی آئلہ کے نام سے، جہاں پر یہ مچھیرے رہتے تھے. بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے ان کا. تو یہ جو مچھیرے تھے مطلب فشنگ پہ ہی ان کا گزارا تھا. تو اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا کیونکہ ہفتے کے دن میں انہوں نے ڈنڈی مارنی شروع کی تھی. تو اللہ نے ٹیسٹ کیا تو ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آتی اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہ آتی. تو ان کو تاکہ اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں. تو خیر انہوں نے چیزیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے، انہوں نے اللہ کو ڈاج کرنے کا پلان بنایا. اور ان کے جو بھی مفتی ہوں گے انہوں نے فتویٰ دے دیا ان کو کہ یار ایک طریقہ ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو وہ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی ہیں تو تم جو ہے نا وہ پگڈنڈیاں سی بنا لو، ہوز سے بنا لو اور پھر نیچے پیچھے تالاب بنا لو. تو جب وہ مچھلیاں آئیں گی تو ان سے ہوتے ہوتے آپ کے پیچھے تالاب میں جمع ہو جائیں گی. تو اتوار والے دن جب تم جاؤ گے تو مچھلیاں تالاب میں ہوں گی، آرام سے پکڑ لینا. تو اس طرح جو ہے ہفتے والے دن جو ہے وہ ہمارے وہ عبادت بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی اور اتوار والے دن ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے. کیونکہ ان کا جو ہفتے والا دن تھا اس کی اس کے والے سے جو انسٹرکشنز تھیں کہ تم اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے دنیاوی.
ہمارے ہاں تو ذرا ریلیکسیشن ہے نا کہ جمعے کے دن ہم سے جمعے کا جو پیریڈ ہے، جمعے کا نماز کا جو ٹائم ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، باقی ہم تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ تو خیر انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ صرف ان میں سے ایک گروہ بچا، 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو تھا جو اس کام میں ملوث تھا، دوسرا وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، تیسرا وہ گروہ تھا جو خود بھی رکا ہوا تھا اور دوسروں کو منع بھی کرتا تھا۔ تو صرف وہ بچ گیا اور باقی سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو اللہ نے بار بار اس کو سمجھایا ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو اور اپنی عبادت کرتے رہو، تمہیں ٹوکنا ہے، روکنا ہے برائیوں کو، یہ تمہارے اوپر لازمی ہے۔ اور آپ وسلم کی حدیث میں اس ذکر ہیں، پہلے بھی ذکر کرائے ہیں کہ مطلب اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر عذاب آئے گا، تو پوری قوم پہ عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور قبول نہیں ہوں گی، جیسا کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو ہے موجود ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے نکال دیا ہوا ہے، مطلب تو قرآن تو اس کو بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی تاریخ سے اس کو بالکل نکال دیا، کہیں ذکر نہیں ملتا نہ تو تورات میں، تلمود میں، یا کسی اور ان کی کتاب میں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے جب آپ شروع میں اس کو نہیں روکتے ان چیزوں کو تو پھر بعد میں یہ عام ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کوئی زیادہ کوئی سیریس نہیں اب لیتے لوگ، لیکن کسی زمانے میں اس کا حکم قائم تھا کہ نماز چھوڑنا کفر کے مترادف تھا، آج جو ہے نماز چھوڑنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ تو یہی ہوا بعد میں ان کا ہفتے والے دن بالکل وہ عبادت کرنا چھوڑ دی انہوں نے، بلکہ عین ہفتے والے دن منڈیاں لگتی تھیں ان کی جو رسول تھے، نبی تھے، ان کو ڈراتے تھے کہ بھائی دیکھو تم نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، لیکن نہیں مانتے، نہیں سنتے تھے اور تو پھر تباہ ہوئے۔ اور پھر ایک بہت ہی ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے جس پہ پھر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ وہ واقعہ جو ہے ایک بہت بڑے عالم کا تھا، بڑا ہی مسٹیریس سا اور بڑا ہی ایک چوکان وہ جو ہے نا چونکا دینے والا یہ واقعہ۔ یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے بلعام بن باورا، بہت بڑا عالم تھا۔ خود قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، کہ قبضت علیہم النبأ الذی آتیناہ آیاتنا، کہ ان سے ان شخص کا بھی ذکر کیجئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا، ایسی اس کے اندر صلاحیت تھی۔ تو بہت بڑا عالم تھا، قبطی نہیں تھا، یعنی مصر سے نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ ادھر ہی جو سیرا سینہ کے زمانے میں جو ہے کہیں مسلمان ہوا، اور اس کا قبیلہ بھی وہیں پہ کی تھا۔ تو اور اس کی دوسری بات یہ تھی اس کے بارے میں کہ یہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ سوال لیتا ہوں میں سسٹر کا، یہ میں کمپلیٹ کر لوں پہلے، اس کے بعد پھر ہمارا اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ہاں یہ جو تھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔ اب اس وقت یہ فتنے میں پڑ گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دور میں جہاد دوبارہ شروع کیا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھر اپنے آخری دور کے اندر پھر جہاد کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے اپنے مشن کو۔ ان کا مشن یہ تھا کہ ارض مقدس کو جو ہے فتح کرنا ہے۔ تو وہ جو ہے شروع انہوں نے کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر ان کے جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تھے، پھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان کے جو خلیفہ اول تھے وہ تھے یوشع بن نون۔ یوشع بن نون جو ہیں انہوں نے پھر جہاد کیا تھا۔ خیر یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا آغاز کیا تھا، تو آپ کی فوجیں جو ہیں وہ کافی علاقے فتح کر رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ قریب پہنچ گئے اس کی قوم کے، یعنی جہاں پہ اس کا قبیلہ تھا۔ تو اب آپ نے بس حملہ کرنا تھا اس کے اوپر۔ تو وہاں پہ پھر اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں تو بڑی
بڑا ظلم کر رہی ہیں اور جو ہے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تم ایسے ہی بیٹھے رہو گے، تو کم سے کم اپنی قوم کا تو خیال رکھو۔ شروع میں تو یہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کہ میں تو نبی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ مطالبہ یہ کرنے آئے تھے کہ تم دعا کرو، بدعا دو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کو بدعا دو کہ یہ آگے نہ بڑھ پائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سیف ہو جائیں۔ تو پہلے تو اس نے نہیں مانا، لیکن بعد میں پھر اس کی بیوی جو تھی اس سے پریشر ڈالا اس کے اوپر، تو خیر پھر مان گیا۔ تو جو بھی لالچ وغیرہ دی، تحفہ طائف دیا، یا جو بھی لالچ تھی جس میں یہ آیا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بدعا کروں گا۔ تو اب جب وہ سردار جو تھا اس کا، وہ اس کو لے کے گیا کسی اوپر پہاڑی پہ، جہاں سے نیچے پھر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگوں کا ان کی فوج کا جو ہے پڑاؤ تھا، تو اس کے اوپر کسی پہاڑی پہ لے کے گیا تاکہ بدعا کر سکے۔ تو اس نے بدعا کرنے کی کوشش کی تو یہ دعا نکل گئی، یعنی یہ جب دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے بارے میں تو دعا نکلتی۔ اچھا، یہ جو سردار تھے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، تو ان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا تو بدعا نکل جاتی۔ تو پھر یہ اس نے کہنا شروع کیا کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زبان لٹک گئی اس کی، اس کے مطلب ڈسفگر ہو گیا یہ، اور مطلب راندہ درگاہ ہو گیا، جیسے ابلیس کا مسئلہ ہے۔ اس پہ پھر اس نے کہا بھائی میں تو اب میں تو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے تو چھوڑ دیا ہے۔ خیر ہے، میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ تم ایک کام کرو جس سے یہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر، فوج کے اوپر آ جائے گا۔ ان سے زنا کا ارتکاب کرو اور شرک کا ارتکاب کرو۔ تو پھر اس کی قوم، ان کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے پھر یہی کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کسی نے زنا کیا، ان کے کسی کمانڈر نے، اور شرک بھی کروایا ان سے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہے یہ قوم اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو یعنی اتنا یہ پھر جو ہے وہ غلط راستے پہ گیا، کفر میں چلا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ جس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ دو تب بھی رال ٹپکتی ہے، نہ بھی دو تب بھی رال ٹپکتی ہے۔ یہی مثال پھر اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ تو یہ اہم واقعہ ہے جس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان جیسے لوگ، یعنی یہ جو حق کو سمجھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان سے پھر میں نے جہنم کو بھر کے رہنا ہے۔ تو یہ ہے جی ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، بڑے نیک لوگ، اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، بیچ میں گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ کفر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو یہ ہمارے ٹاپکس کنکلوڈ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ کوئی اب کویشچنز ہیں کوئی تو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو سسٹر نے کیا ہوا ہے کہ پہلے فرعون نے جو عذاب دیا تھا بنی اسرائیل کو، وہ کہ اس پیش گوئی کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک ہمارے تخت کے لیے خطرہ بنائے۔ ہاں جی جی، نہیں وہ اور تھا، وہ بیسیکلی تو وہ نمرود کے حوالے سے آتا ہے۔ نمرود کو خواب آیا تھا، یا ہاں نمرود کو خواب آیا تھا جس کی تعبیر اس نے پوچھی تھی کہ بھی ایک شخص جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ تمہارا تخت الٹ دے گا، تو اس نے حکم دیا تھا سب بچوں کو جو ہے وہ مار دو۔ تو اسی دوران جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی تھی، تو یہ بچ گئے تھے۔ فرعون کے بارے میں تو یہی آتا ہے کہ وہ یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ اس قوم کو غلام بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو اس لیے رکھتا تھا تاکہ ٹھیک ہے ان کی نسل وغیرہ چلتی رہے، اور ان کو ہم استعمال بھی کریں ان عورتوں کو، اور مردوں کو ختم کر دیتا تھا تاکہ یہ اسٹرینگتھ نہ پکڑ سکیں ہمارے خلاف۔ تو اس کا ایک اسٹریٹجی کے لیے وہ یہ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں جی، اب کوئی کویشچن ہے تو دیکھ لیں۔ جو کافی آج جو ٹاپکس ہیں وہ تو ہم نے کنکلوڈ کر لیے ہیں۔ خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ پہلو تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی قصوں کا مقصد کیا ہے، پھر اس کی کچھ ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو آخر میں قوم فرعون کا تفصیلی ذکر آیا، اس کے اندر ایک تو حق کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ جو ہے واضح ہوتا ہے، پھر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر جو ہے آخر میں یہ جو ایک عبرتناک ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کسی بھی وقت جو ہے وہ ورگلا سکتا ہے اور غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دلوں میں مہر لگتی ہے، اور پھر ایسے لوگ پھر ہمیشہ ڈیسٹن ٹو ہیل ہوتے ہیں، چاہے وہ ابھی دنیا میں جی بھی رہے ہوں تو
ان کو توفیق نہیں ملتی کہ واپس آئیں. تو جی یہ پوائنٹ سے جو کوشچن اگر ہے تو پوچھ لیں. تعویذ کی کوئی بنیاد نہیں ہے جی. تعویذ صرف ایک ہی قسم کا ہو سکتا ہے جو پاسبلٹی ہے اس کی. مطلب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ہے وہ لکھ کے آپ نے تعویذ میں ڈال کے لگا لی ہے، لیکن ایسا تعویذ تو اب ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اس کے آداب بہت زیادہ ہیں. اللہ کی آیات ہیں، ظاہری بات ہے، وہ کہیں آپ آگے پیچھے واش روم میں نہیں لے کے جا سکتے اور حاجت کے لیے نہیں لے کے جا سکتے. تو اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم حرام آؤٹرائٹلی نہیں کہہ سکتے وہ اس قسم کا تعویذ ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی آیات ہوں. ورنہ جتنے بھی تعویذ گنڈے چل رہے ہیں یہ کوئی اللہ کی آیات نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر، وہی ابجد نمبر والی کہانی ہے. اور یہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، ہر صورت میں بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور تعویذ گول کے پینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بس ان چیزوں سے بچیں. میں نے بتایا نا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے جو ہے یہ شرک ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے. میں اب ایک واقعہ جو ہے اکثر میں ذکر کرتا ہوں. میرا بڑا اچھا دوست ہے، پہلے تو وہ تھا شرک پہلے میں پڑا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ جب اسے دعوت وغیرہ دی تو وہ ٹھیک ہو گیا، بلکہ اس نے بہت لوگوں کو پھر توحید کا درس دیا، ان کو شرک سے نکالا. تو ایک دفعہ کافی عرصے بعد مجھے ملا تو اس نے تعویذ پہنا ہوا تھا. تو میں بڑا چونک گیا. ابھی اب واقعہ ذرا سنیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں ایک دم چونکا. میں نے کہا کہ یہ تعویذ تو نے کیوں پہنا بھائی؟ تو وہ کہتا نہیں مدثر بھائی یہ وہ والا تعویذ نہیں ہے، یہ اصل میں کوئی میں ہم جماعت میں کسی گئے تھے تو وہاں مفتی صاحب ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ حلف اٹھا کے دیتے ہیں کہ اس میں 4 کل ہیں، مطلب 4 کل لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو مجھے اسی شک ہوا کہ یار ایسا تو چکر نہیں ہے. میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ذرا تعویذ دو، ذرا کاٹ کے دیکھتے ہیں، تمہارے سامنے کاٹ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. پہلے تو وہ نہیں مانا. خیر بعد میں نے جب کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، دوبارہ لے لینا، اگر تو اتنا اچھا تعویذ ہے تو پھر مل جائے گا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم تصدیق تو کر لیں. لو جی ان کے سامنے میں نے جب اسے کاٹا تو اس کے اندر وہی ذائچہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور لکھا کیا ہوا تھا؟ یا جبرائیلو، یا میکائیلو، یا اسرائیلو، یا اسرافیلو. یعنی فرشتوں کو پکارا گیا ہے اور ذائچہ سا بنا ہوا ہے، کچھ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 4 کل ہیں. مطلب وہ حلف اٹھا کے، وہ مفتی جو بدبخت ہے وہ حلف اٹھا کے یہ دے رہا ہے کہ اس میں 4 کلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جبکہ اندر سے یہ نکلا. تو وہ بھی شوق ہو گیا کہ یار لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں. تو بچیں. 3 بڑا سمپل ہے، اللہ کو پکاریں. ٹھیک ہے. قرآن مجید آپ کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں آپ کے پاس ہیں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی مشکل پڑ جائے اللہ کا در ہے، اس سے مانگیں، اللہ ہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کا کون سا در ہے جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ تو ظاہری اسباب جسے کہتے ہیں استمداد بالغیب، اس سے بچیں. آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر وہ بندہ ظاہر ہے اور دوسرا اس کے اسباب ظاہر ہیں. مطلب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے دوائی لینے کے لیے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی موکل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں جنات کے ذریعے سے یا موکلوں کے ذریعے سے کام کرا دیتا ہوں، تو یہ غیبی ذرائع سے وہ استعمال کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے. کیونکہ غیب کی جو ڈومین ہے وہ اللہ کی ہے. یہ اللہ ہی ہے، جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو غیب میں ہوتے وہ ہماری مدد کرتا ہے. تو اگر آپ کسی غیبی ذرائع کے پیچھے جاتے ہیں تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ڈومین کو آپ جو ہے وہ کسی غیر اللہ کو دے رہے ہیں. تو اس سے ذرا بچیں. یہ بہت زیادہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ تو بہت زیادہ اس میں پھنستی ہیں انفارچونیٹلی. جتنے بھی اس طرح کے سلسلے ہیں اگر آپ جائیں تو خواتین کا تو بہت رش لگا ہوتا ہے. تو خدا را اس سے بچیں. تو پھر جو عورتیں اس میں ہوتی ہیں تو ان کے ایمان کا پھر کیا مطلب؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مطلب یہ کالے جادو میں یا اس میں آتا ہے تو وہ انسان کا کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، تو پھر ان کا ایمان بھی اسی حد تک چلا جاتا ہے پھر؟ یہ دیکھیں ایمان کا سودا ہے، بس یاد رکھیں. جب بھی آپ غیر اللہ کے پاس گئے ہیں تو آپ نے ایمان کا سودا کیا ہے، اور اسی کے بعد آپ کو جو کچھ بھی ملنا ہے جو ملنا ہے. تو اس میں مطلب یہی سمجھانے کی بات ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. چلیں ایک اور واقعہ میں آپ کو
سناتا ہوں، اور یہ مطلب میرے آس پاس جو واقعات ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جال ڈالتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں کنونس ہو جاتے ہیں۔ میرے بڑے اچھے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے سیشنز میں بھی آتے رہے اور ان کو توحید کا سارا پتہ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر گئے تو ان کی جو والدہ تھیں، ان کو آرتھرائٹس تھا، لاسٹ سٹیج کا۔ آرتھرائٹس کا پتہ نا آپ کو، کہ جو مطلب ٹانگوں کے وہ جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو بھی وہ ہوتا ہے مواد، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بینڈ نہیں کر سکتے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں۔ اب اکثر جو ایج جب جن کی ہو جائے تو لوگوں کو آرتھرائٹس ہوتا ہے، تو آرتھرائٹس بھی لاسٹ سٹیج کا تھا، مطلب لاسٹ سٹیج میں جو ہے یہ ٹانگ مڑتی نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ رہتی ہے۔ تو وہ ایک دفعہ واپس گھر گیا تو دیکھا کہ ان کی والدہ نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ وہ بڑا شوق ہو گیا، اس نے کہا یار یہ کیا، مطلب پوچھا امی سے کہ امی جی آپ نے کوئی آپریشن کروایا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا آج کل، تو نیٹ جوائنٹ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ نے نہیں کرایا، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بیٹا یہ فلاں جگہ کوئی تھا، ایک عامل تھا یا جو بھی ضرورت تھا اس کے پاس، مجھے کسی نے ریفر کیا تھا وہاں، اس نے کوئی تعویذ وغیرہ دیا ہے تو وہ کیا ہے میں نے، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یعنی یہ نہیں کہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ بندہ اب اسی در کا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے در سے اس کو دھتکار دیتے ہیں، اور اسی در کا اسے کرنے کے لیے اس کو ادھر سے وہ چیز ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی صحیح ہے، بلکہ وہ شرک ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو رہا ہوتا ہے بندہ۔ تو ان کی جو والدہ تھیں، وہ جب نماز میں ہی تھی بیٹھی ہوئی، جب ان کے جو بیٹے جو تھے، دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ امی جان یہ تو شرک ہے، آپ کیسے اس پہ چلی گئی؟ اچھا، ان کو ایک دم احساس ہوا ان کی والدہ کو، انہوں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ استغفار کیا۔ بس جیسے ہی استغفار کیا وہ پین واپس آ گیا، اور وہ دوبارہ سے وہ جو ہے ان کو اٹھنے کے لیے سہارا لینا پڑا۔ تو دیکھیں یہ ہے اثر، یہ ہے معاملہ، تو اس سے بچیں، یہ بہت خطرناک جال ہے، اور اس نے بہت سے لوگوں کا ایمان برباد کر دیا ہوا ہے۔ یہ گلی گلی محلے محلے میں یہ چیز اب پھیل چکی ہے، اور خواتین جو ہیں سب سے زیادہ ایزی ٹارگٹ ہیں ان لوگوں کے۔ اس سے ذرا ہوشیار رہیں اور بچیں، ٹھیک ہے جی؟ سر ایک کوشچن اور تھا جی کہ جی میں نے اس دن میں نے ایک دن سنا کہ نا مطلب کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا ایک مولوی آیا تھا، مطلب ایک لڑکے کی شادی فکس ہوئی نا، تو اس کو مولوی آ کے کہہ رہے کہ مجھے مٹھائی کھلاؤ کہ میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے تو تمہاری یہ شادی ہوئی ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے اس پہ وہ تھوڑی سی بحث شیطان کرنی۔ ہے، وہ جو مولوی آیا تھا وہ شیطان ہے، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا کلیم کر رہا ہے جو صرف ایک نبی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی ہوتا ہے جو اس کو وحی آ رہی ہوتی ہے، اور وہی اسی کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ شیطان ہے جس نے بھی یہ بات کہی ہے، یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ انسان کی شکل میں ایک شیطان ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ویسی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو عام ہر بندہ ہی کر رہا تھا، دیکھو میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے یہ پوری ہوگی ہے، تو پھر یہ بات کیسے نہیں، بندہ؟ دعا تو ٹھیک ہے، مطلب میں اگر کہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں نے دعا کر دی، ٹھیک ہے، تو میں یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ میری دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو مطلب میری دعا کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ کی اپنی دعا کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور مطلب اس کے کاز ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ تو میری دعا ہی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، یہ تو کلیم کون کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں۔ اچھا، مجھے ایک کوشچن زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی 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 اگر زکوٰۃ جیسے اب کہتے ہیں نا کہ عورت کا اگر سونا ہے تو وہ اس کے اوپر واجب ہے دینا، اگر اس کی اپنی انکم ہے اور وہ اگر زکوٰۃ دے رہی ہے اور اپنے شوہر کو نہیں بتا رہی اور وہ بتائے بغیر دے رہی ہے، تو کیا اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ ہاں، نہیں، جو عورت کا اپنا پوزیشن ہے اس کا بتانا ضروری تو نہیں ہے کسی کو، جو اس کے اپنی پوزیشن میں جو چیز ہے
وہ کیونکہ میں ارن کرتی ہوں اور میں اپنی ارننگ سے دیتی ہوں زکوٰۃ، اور میں بتاتی نہیں ہوں کسی کو بھی. ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں مجھے وہ یہ تو نہیں ہوگی نا کہ پوچھ کے بھی تم نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا اور تمہیں یہ کام خود سے نہیں، کیا، اپنے سر پہ کیا. جو آپ کا پوزیشن ہے، اس کا آپ کا اختیار ہے، آپ اسے بتانا چاہیں بتائیں، نہیں بتانا چاہتی نہ بتائیں، یہ آپ کا ہے. صحیح. وہ آپ اپنے اس کے حساب سے کریں صحیح. گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا پھر کنکلوڈ کریں، کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بس یہ ہے کہ اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑیں. یاد رکھیں، اللہ کا در وہی در ہے جس سے ملے گا جو کچھ بھی ملے گا. بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کے آداب سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے صحیح مانگنا ہے بات تو ہے. سب سے پہلے نبیوں سے سیکھیں. نبیوں نے کیا طریقہ کیا؟ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی حاجت پوری بیان کی. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دعا کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرے نا کہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، تو رازق ہے، مالک ہے. جتنی بھی صفات ہیں ان سے آپ پکاریں. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری صفات سے مجھے پکارو. 99 صفات بولیں اللہ تعالیٰ کی، یا مالک، یا خالق، یا رازق، اللہ تعالیٰ تو ہے. اور پھر اپنا سارا مدعا سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہوگا، بس ڈائریکٹ مانگ لیں. ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ آداب میں سے. زکریا علیہ السلام نے پورا اپنا بتایا، اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو اپنا بتائیں سارا مسئلہ، اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مانگیں. پھر جو مانگیں، جب بھی آپ مانگیں تو اس میں دین کی نسبت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگی، اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے. یہ نہیں کہ مجھے اچھی لگتی ہے مجھے دے. اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تاکہ میں تیرے دین کے لیے وہ وارث ہو میرا. تو دین کی نسبت رکھیں جو بھی چیز مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر چیز جو ہم مانگیں گے اس کی دین کی نسبت بنتی ہے. دین کی نسبت ڈالیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور دعا میں وقت زیادہ لگائیں، محنت کریں دعا میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا. ہاں، وقت لگ جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اللہ صبر دیکھتا ہے کتنا ہے بندے میں. تو اللہ سے مانگنا سیکھیں، انشاءاللہ ہر چیز، ہر مسئلہ آسان ہوگا. کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں ہے جو کہ نہیں آسان ہو سکتا. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا نا اصل میں. اور دعا جو ہے ہم اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے بھئی. سب سے بڑی بات یہ ہے، میں اب یہ آپ کو جو بتاؤں آپ حیران ہوں کہ دعا سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے. حدیث شریف ہے. نہیں، تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا. صحابہ کرام جو ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے، مطلب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں کیا تعلق تھا کہ تقدیر آپ کو پتہ ہے نا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہے. اللہ اس کے آگے مجبور نہیں ہے. یاد رکھنا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے مٹا دے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. تو صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے، خاص طور پر عمر بن خطاب طواف کے اندر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر تو نے لکھی ہوئی ہے اور تجھے پتہ ہے میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر تو میری تقدیر میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، میری تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے جنت سے اور اچھے اعمال سے کہ تیرے ہاتھ میں ام الکتاب. سبحان اللہ. تو جب تقدیر تک تبدیل آپ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں دعا سے، تو پھر اور کیا چیز چاہیے؟ اور کیا چیز رہ گئی ہے جو امپاسبلٹی ہے؟ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. دعا کے طریقے ہونے چاہیے اور اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وقت لگائیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، ان کی جو سیرت میں بہت سے ایسے واقع ملتے ہیں، ایک دن پوری رات آپ نے اسی آیت پہ لگا دی کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دے، میری امت کو. تو اس پہ مطلب اگر تو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ میری جو امت ہے. اور تو بخش دے تو اس کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، تو حکیم ہے. اس پہ پوری رات گزار دی. یعنی ایک ایشو کے اوپر دعا کرتے کرتے پوری رات گزار دی. ایک ایشو کو پکڑے، راتوں کو گزارا ہے. رمضان کی راتیں ہیں اس میں، اور کیا مطلب بیٹھے ایک ایک ایشو کو لے کے. ابھی سسٹر نے اپنی ایشوز بتائے، اور بھی بہت سی سسٹرز کے بہت سے ایشوز ہیں، گھروں کے ایشوز ہیں. یار اللہ کے سامنے پکارو نا، بیٹھو اور بس پکڑ لو اللہ تعالیٰ کا جو ہے دامن.
اللہ تعالیٰ بس مجھے یہ حل کر کے دیں بس، ٹھیک ہے. ضد بھی کرنا جائز ہے، بالکل ضد کریں جتنا بھی ضد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو اللہ سے ضد کرتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم چلے جاتے ہیں غیر اللہ کے پاس. اللہ بہت غیور ہے، یاد رکھیں اس معاملے میں. آپ جس لمحے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پھر آپ کو دھتکار دیتے ہیں، پھر اللہ کے در پہ آپ واپس نہیں آ سکتے. تو اللہ کے در کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین.